ہاں جی جناب، اچھا یہ باغ سے کنو آ گیا ہے گاڑی میں لوڈ ہو کے آ، اب پروسیسنگ فیکٹری میں، اور اس بیلٹ پہ اب یہ موو کرے گا اور ترتیب سے چلے گا. یہاں یہ دیکھیں آپ، یہ مالٹا، یہ کنو آ گیا ہے گاڑی سے، اور یہاں پر اب چیکر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس کو چیک کریں گے، اور اس کی کوالٹی چیک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی بیلٹ پر یہ موو کرے گا. یہ ان چیکرز کی ڈیوٹی ہے کہ دیکھیں اس میں کہیں کوئی کنو میں خرابی ہے تو اس خرابی کو دیکھیں وہ کس نیچر کی ہے، اور کنو کو الگ کر دیں، کیونکہ یہ یہاں ایکسپورٹ کوالٹی ہے اس لیے اس کو بالکل الگ کر دیتے ہیں. اور جب خرابی والا نکل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس پر اینٹی فنگل جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اینٹی فنگس اپلائی کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں یہاں اینٹی فنگس جو کیمیکل ہے اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ شاور کے ساتھ اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، اور اس سے جو اور اس میں کوئی اس طرح کے کو فنگس ہوگی اس کے اوپر سکن پہ، تو کنو کا وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ فنگس ختم ہو جائے گا، تاکہ آگے فردر اس کو بیماریوں سے بڑھنے سے بچایا جائے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اسپرے ہو رہا ہے، اینٹی فنگس اپلیکیشن جو ہے اس پہ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیے، اور ظاہری جو ہے، کیونکہ جو ظاہری ڈیمیج ہے وہ تو پہلے نکل چکا ہے، لیکن جو انٹرنل اگر کوئی کسی میں پرابلم ہے تو وہ اس فنگس سے وہ آگے پھیلتا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ فومنگ ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فومر. تو اس سے یہ خشک ہو رہا ہے، خشک ہونے کے بعد اب آگے یہ ڈرائر میں جائے گا، اور یہ ڈرائر سے اب باہر نکل رہا ہے ڈرائی ہو کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ پہلے اینٹی فنگس ہوا، اس کے بعد اس کو شاور کر کے دھویا گیا، دھونے کے بعد اس کو ڈرائی کیا، اس کو خشک کیا گیا، اور خشک کرنے کے بعد اس کو ڈرائر میں ڈالا گیا. اور اب ڈرائر سے آنے کے بعد اب اس کو ہوگی ویکسنگ. ویکسنگ بیسیکلی ویلیو انہینس کرتا ہے، اس کی چمک جو ہے وہ بڑھتی ہے. جس طرح آپ فیس کو ویکس کرتے ہیں لوگ تو اس سے چہرے کی، یہ دیکھیں یہ شاور ہو رہا ہے، یہ ویکس ہو رہا ہے. اس ویکسنگ سے اس کنو میں چمک بڑھ جاتی ہے. تو یہ ویلیو انہینسمنٹ ہے، ویلیو بڑھتی ہے، خوبصورت لگتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہوا چمکتا ہوا کنو ایکسپورٹ ہوگا. اس ویکس ہونے کے بعد دوبارہ اس کو ڈرائر سے گزارا جائے گا. یہ دیکھیں اب یہ ڈرائر میں چلا گیا، اور ڈرائر سے ہونے کے بعد جب یہ کنو نکلا ہے تو آگے پھر آپ نے دیکھا یہ کوالٹی چیکر بیٹھے ہوئے، اس کا کلر دیکھیے اب کنو کا کتنا چمک رہا ہے. تو آگے پھر یہ کوالٹی چیکر بیٹھے ہیں، اب بھی جو کنو ادھر ڈیفیکٹڈ ہوگا وہ باہر نکل آئے گا، اور اس کے بعد بیلٹ پہ آگے چلتا جائے گا، سیپریٹر کی طرف جائے گا. اور یہ دیکھیں یہ سیپریٹر لگے میں، اور اس میں ہر سائز کے مطابق کنو جس سائز کا ہوگا اسی سیپریٹر سے جائے گا. یہ آٹومیٹک ہے، اور یہ اسی طرح اپنے سائز کے حساب سے اس سوراخ سے گزر کے اپنے اس والے ایریا میں جا رہا ہے. اور آگے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایریا کے آگے الگ سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس کو آگے کیری کر رہے ہیں، اور آگے آگے ان کی پیکنگ ہو رہی ہے. پیکنگ کی طرف بھی ہم جائیں گے. اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے یہ سائز کا کنو ہے. یہ سائڈ جو رائٹ سائڈ ہے جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ سب چھوٹے سائز ہیں، اور جو ہی لیفٹ کی طرف چلتے جائیں گے تو بڑے کنو آتے جائیں گے. اور سب لوگ دیکھیں کہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنے اپنے کام کو لے کے چل رہے ہیں. تو اب ہم پیکنگ کی طرف، اب پیکنگ کیونکہ یہاں ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے تو پیکنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ زیادہ تر ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے ازبکستان، تاجکستان، اور اس طرح کے جو ٹھنڈے آذربائیجان، یہ بڑے ٹھنڈے ملک ہیں. تو کارٹن میں اس کی لائف بڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں نمی زیادہ ہے، اور لوڈنگ آف لوڈنگ کے وقت بھی ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے کارٹن ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ٹالی اور پاپولر کی لکڑی کو میں پیکنگ پسند کرتے ہیں، اور جو گلف اور یورپ جاتا ہے وہاں یہ کارٹن کی پیکنگ میں جاتا ہے. اب یہ دیکھیے سیپریٹرز میں بڑے ڈسپلن کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، اور یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ ان کو کیری کر رہے ہیں. اور آگے پیکنگ کا مرحلہ اس کے بعد آ جاتا ہے. پیکنگ میں بھی آپ کو میں لے کے چلوں گا اس سائڈ پہ جہاں پیکنگ ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے یہ سائز کافی بڑا سائز ہے، اور یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں کنو.
اور رائٹ سائڈ پہ چھوٹا سائز تھا، اور یہ دیکھیں یہ اس طرف کافی بڑا سائز ہے، اور اس میں جو ایکسٹریم لیفٹ والا ہے وہ سب سے بڑا سائز ہوگا۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک آوارہ کنو جا رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا سائز ہے۔ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جس طرف پیکنگ ہو رہی ہے۔ تو اب جتنا بڑا کنو ہوگا، ہاں یہ دیکھیں یہ کنو کی پیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی دیکھیں ویلیو انہینسمنٹ، یہ دیکھیں یہ نیچے انہوں نے اب درمیان میں کاٹن لگانا شروع کیا۔ ہر ایک لیئر کے بعد اس میں درمیان میں یہ موٹا کاٹن کا پیس لگاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی غلطی سے ڈیمیج چلا بھی گیا ہے تو وہ دوسرے پہ اس کا امپیکٹ نہ آئے، ورنہ پہلے کاغذ لگاتے تھے، بٹ یہ کیونکہ ایکسپورٹ ہے اس لیے اس کو زیادہ ویلیو انہینسمنٹ کے لیے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کی بڑی اچھی پیکنگ کرتے ہیں۔ اور یہ 56 پیٹی کا پیک تھا، اور اس کے بعد یہ آ گیا آگے 64 دانوں کا پیٹی ہے، اور آگے 70 دانوں کی پیٹی ہے۔ جتنے بڑے دانے ہوتے ہیں پیٹی اتنی اس میں دانے کم آتے ہیں، اس لیے 56 اور 64 اور 70 کا مطلب یہ ہے کہ سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اپنی یہ روٹین میں یہ لوگ اپنی پیکنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بڑی زبردست پیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ لکڑی کی پیکنگ ہے موسٹلی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آذربائیجان، قازقستان اور ازبکستان ٹھنڈے ملک ہیں، وہاں ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، اس لیے وہاں یہ لکڑی کی پیٹی پسند کرتے ہیں تاکہ لوڈنگ آف لوڈ ہو۔ یہ دیکھیں اپنے نیچے ادھر یہ درمیان میں یہ ٹیشو بھی لگاتے ہیں، اور یہ بڑی زبردست ایک ٹیکنیک ہے۔ یہ بڑا اس کو اور زیادہ فینسی بنانے کے لیے، اس کی ویلیو کو اور بڑھانے کے لیے ایکسپورٹر خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے اب یورپ میں جب یہ جاتا ہے، تو اسی لیے وہ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ ہر جو کمپنی ہے، پروسیسنگ فیکٹری ہے، یہ اپنی مارکیٹ بھی اسی طرح ہی بڑھاتے ہیں، تاکہ جتنی زبردست پیکنگ ہوگی، یہ درمیان میں ٹیشو لگائیں گے، اتنی بہتر جو ہے وہ اس کا مارکیٹ ہوگی۔ اب یہ اسٹریپنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد کیل پیلٹ ٹھوکے میں، اب یہ اسٹریپنگ مشین ہے جس پہ یہ اسٹریپ ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں اس نے کہاں تک موو کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ دوبارہ میں ادھر آیا ہوں جہاں سے انیشلی یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ آپ دیکھیں جو ڈیفیکٹڈ کنو ہے وہ اس طرح چیکر بڑے شروع میں ہی، یہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا، یہ دیکھیں یہ ڈیفیکٹڈ کنو ہے جو کہ یہ الگ کیے جا رہے ہیں نیچے سے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جہاں فائنلی پیکنگ ہو رہی ہے وہاں بھی جو کوالٹی چیکر اوپر سے بھجواتے ہیں ویکسنگ کے بعد، اور بعد میں یہ جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے فائنل پیٹی میں ڈالنے سے پہلے وہ بھی نیچے الگ الگ کر کے یہ رکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ادھر آ گیا ہے، اور بعد میں یہ سارا جو کنو ہے، یہ بی کلاس جو کنو ہے، یہ سارا الگ سے اس جگہ پہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بی کیٹیگری ہے، یہ اے کیٹیگری نہیں ہے۔ اب یہ پیکنگ کے پروسیس میں نہیں جائے گی، یہ یہاں رہے اپنا سرگودا کی لوکل منڈی میں جائے گی، اور پیکنگ کے پروسیس میں یہ نہیں جائے گی۔ اچھا یہ دیکھیں یہ اسی فیکٹری میں جہاں یہ پروسیسنگ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایریا بھی آؤٹ سورس نہیں کیا ہوا، ایون کہ اپنی پیکنگ بھی یہ خود بنا رہے ہیں، اور پیکنگ کر تو خود رہے ہی ہیں بٹ یہ بنا بھی خود رہے ہیں۔ یہ پھٹیاں ساری بنا کے، اور یہ پوری لکڑی جو ہے، لکڑی کی پیٹی یہ خود سے بنا رہے ہیں۔ مینس کہ بڑی زبردست فیکٹری ہے، اس لیے مجھے یہ پسند آیا۔ ایک تو ایریا بہت بڑا ہے، اور یہ سب کچھ بھی آؤٹ سورس، ایون کہ یہ دیکھیں یہ میں اس وقت کولڈ سٹور میں کھڑا ہوں، ان کا کولڈ سٹوریج ہے یہ۔ آف سیزن میں یہاں مال جو بھی کمپنیاں لیتی ہیں وہ یہاں ان کا مال سٹور ہوا پڑا رہتا ہے۔ دیکھیں بڑی زبردست ریکنگ اور بڑی زبردست ڈسپلن کے ساتھ نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھی اب میں جا رہا ہوں، تو یہ اوپر بھی ایک پورشن ہے اور نیچے بھی انہوں نے گراؤنڈ میں بھی اس کو بنایا ہے۔ دیکھیں نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں، اور بڑا زبردست کولڈ سٹور ہے۔ اور اوپر بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ ابھی ویسے بھی ونٹر ہے، اور نیچے تو اب میں نے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں نیچے کیا ٹمپریچر ہے۔ تو بہت زبردست، مجھے ان کا بڑا ڈسپلنڈ قسم کا سسٹم ہے، بڑا ایک جو ہے نا بہت زبردست مینجمنٹ ہے یہ اس فیکٹری کی، اور نیچے بھی ٹمپریچر کافی کم ہے۔ اور یہ دیکھیں بڑی زبردست جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ آف سیزن میں ابھی ادھر سیب کی بھی کچھ سٹوریج ہوئی ہوئی ہے، اور اب تو سیزن ہے، کنو تو ابھی نہیں ہے، لیکن جو ہی آف سیزن ہوگا یہاں کنو بھی سٹور ہوگا۔ تو آج یہ بڑا زبردست میرا وزٹ رہا۔ یہاں ہم نے باغ سے لے کر کنو کو پروسیس ہونے سے لے کے، کنو کی پیکنگ ہونے سے لے کے کنو کی سٹوریج تک پورا پروسیس ہم نے دیکھ لیا، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زبردست لگی ہوگی۔ اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بڑا آنیسٹ ریویو دیں،
اور جو بھی چیز ہو وہ سب آپ کو پسند آئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ